ہاللویہ ہاللویہ، تعریف و خدا کے برے کی، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سو میرے بہنوں بھائیوں، آج میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پریشان ہیں اپنی جاب کی وجہ سے یا بزنس کی وجہ سے، جنہیں جاب نہیں مل رہی یا ان جاب پر ان کی ترقی رکی ہوئی ہے، یا خوف کا شکار ہے کہ شاید ہمیں جاب سے جواب نہ مل جائے، تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے حوصلہ افزائی کی بات، آپ کے لیے تقویت اور آپ کے ایمان کی بڑھوتی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یشوع کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ تو احتیاط کر کے اس سب پر عمل کر سکے۔ اور پھر لکھا ہے بلکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے جی ان کے لیے جن کا دھیان خداوند کے کلام پر ہوتا ہے، جنہیں دن رات اس کے کلام کا دھیان رہتا ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہیں، نہ صرف دھیان رہتا ہے بلکہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ خداوند کا وعدہ ہے کہ جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، جو اس روشنی میں جو کلام ہے اس میں چلتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے خوب کامیاب کروں گا، تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ بے شک تو ڈر رہا ہے، تو خوف کھا رہا ہے، تیرے پاس جاب نہیں ہے، تو پریشان ہے، حالات تیرے خلاف ہیں، تیرا باس تیرے خلاف ہے، تیرے کولیگ تیرے خلاف ہیں، تو اس بات کو جان لے کہ یہ خدا کہہ رہا ہے مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، فقط مضبوط ہو جا۔ یشوع سے خدا نے کلام کیا، جب خدا کا بندہ موسیٰ خداوند میں سو گیا تو اس پر یشوع پر ایک بڑی ذمہ داری تھی، اس نے اس پوری قوم کو لے کر آگے جانا تھا۔ وہ خوف کا شکار ہو گیا کہ میں اتنے لوگوں کو کیسے لے کر چلوں گا۔ خدا نے کہا تو فقط مضبوط ہو جا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ خداوند کا تو یہاں تک وعدہ ہے کہ اسی باب میں، پہلے باب میں یشوع کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ میں جگہ تجھے دے دوں گا۔ اس بات کو جان لے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ ہمیں بے روزگار نہیں رہنے دیتا۔ وہ ہمارے بزنس کو بڑھانے والا، ہمیں ترقی دینے والا، ہمیں اقبال مند کرنے والا، ہمیں سرفراز کرنے والا ہمارا زندہ خدا ہے، جو وعدوں میں سچا ہے، لا تبدیل ہے۔ اور جب ایمان کے ساتھ اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اپنی کوششیں نہیں، اس بات کو جان لیں کہ شاید ہم نے بڑی کوشش کی ہو اپنی محنت سے اس پوزیشن کو لینے کے لیے، اس ترقی کو لینے کے لیے، لیکن ہم نہیں حاصل کر سکے۔ اس بات کو جانیں کہ خدا کا کلام ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات کر رہا ہے کہ میں تجھے خوب کامیاب کروں گا، میں تجھے خوب سرفراز کروں گا۔ اس خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار نرالا جو ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ بھلائی کے کام کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مثال کی کتاب میں جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جاب پر بھلائی پیدا ہو جائے، آپ کے بزنس پر بھلائی پیدا ہو جائے، بلکہ آپ کے گھرانے پر، آپ کے بچوں میں، آپ کی فیملی میں بھلائی پیدا ہو جائے، تو پھر اس بات کو جانیے کہ کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اس پر توجہ کریں، اس پر غور کریں، اور نہ صرف غور کریں بلکہ عمل کرنے والے ہوں۔ ہماری زندگیوں میں صرف خداوند کا کلام ہی ہے جو ہمیں زور دیتا، ہمیں سنبھالتا ہے، کیونکہ اس کے نام میں، اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آواز سے، خداوند کی آواز سے، یعنی اس کے کلام سے، اس کی کلام جب وہ بولتا ہے تو لکھا ہے کہ ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں زور ہے۔ آج اس ایمان کے ساتھ اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں، اور یسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہراساں نہ ہو۔ اگر آپ خوف میں ہیں، پریشان ہیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میری فیملی کا کیا بنے گا، تو اس بات کو جانے خدا کہہ رہا ہے ہراساں نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خداوند نے ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کی کوئی بات نہیں ہے جی، پھر وہاں پر خوف نہیں، جہاں یسوع ہے وہاں خوف نہیں، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر بیماری نہیں، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر بے برکتی نہیں، برکت آ جاتی ہے، بحالی آ جاتی ہے، سرفرازی آ جاتی ہے، ترقی آ جاتی ہے۔ اور جہاں جہاں پر بھی یسوع گیا اس نے اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا، اس نے حالات تبدیل کر دیے۔ خداوند قدرت والا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ فکر کر کے یہ نہ کہو کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ بڑا ہی قیمتی وعدہ ہے خدا کا پہلوں کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا ہے فکر نہ کرو، اپنی فکریں مجھے دے دو کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ وہ لکھا ہے کہ ان باتوں کی فکر میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔
او خداوند کی بادشاہی کی، اس کے کلام کی فکر کیجئے۔ جو لوگ اس کی بادشاہی کے لیے، اس کے کام کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، خدا ان کی فکر کرتا ہے جی۔ او خداوند نے کہا کہ فکر نہ کرو، کیونکہ لکھا ہے تمہاری قدر تو بہت زیادہ ہے۔ خداوند ہماری قدر کرتا ہے جی، وہ ہمارا باپ ہے۔ لکھا ہے کہ آسمانی باپ جو ہے اسے تمہاری فکر ہے، وہ تمہاری قدر کرتا ہے۔ وہ پریز آئیے میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جاب پر سرفرازی ملے، ترقی ملے، خوشحالی ملے، آپ کے گھرانے میں سرفرازی آ جائے، برکت آ جائے، تو اس کی بادشاہ کی فکر کیجئے۔ جو لوگ کنگڈم مائنڈڈ ہیں، بادشاہ کو پھیلانے والے ہیں، خوشخبری پھیلانے والے ہیں، خدا ان کی فکر کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ پترس کی کشتی میں آ گیا، جو ساری رات محنت کر رہا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن وہاں پر یسوع آ گیا، اور جب اس نے یسوع کے کہنے پر جال ڈالا تو آپ سارے سٹوری سے واقف ہیں کہ وہاں پر انہیں ہیلپ لینی پڑی، اپنے شریکوں کو بلانا پڑا، اپنے ساتھیوں کو بلانا پڑا کہ آؤ۔ اس نے کا بزنس اور بڑھ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے اس کو کبھی اتنا بزنس نہیں ملا ہوگا۔ آئیے اس ایمان کے ساتھ اپنی پریشانیاں خداوند کو دے دیجئے۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند آپ کے ایمان کو بڑھائے اور آپ اس کلام پر قائم اور دائم ہونے والے ہوں۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور آج میں تیرے ان بیٹے بیٹیوں کو تیرے پاس لاتا ہوں باپ، جو اپنی جاب کے سلسلے میں پریشان ہیں، جن کے پاس جاب نہیں، جن کا بزنس آگے نہیں بڑھ رہا، جو اپنے بزنس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ تیرا کلام ان کی زندگی میں 100 گنا پھلدار ثابت ہو، اور وہ تیرے لوگ تجھ میں مضبوط ہو جائیں۔ اے باپ، یسوع کے نام میں مضبوط ہو جائیں۔ اے بھائی، اے میری بہن مضبوط ہو جائے، یسوع کے نام سے مضبوط ہو جا۔ خدا میں مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ ہو، جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ خدا تجھے دے دے گا، اس جگہ پر تجھے خدا سرفراز کرے گا، تیرے بزنس کو بڑھائے گا۔ او پریز ہاللویا، تھینک یو لارڈ، تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو قدرت والا خدا ہے، تو حشمت والا ہے، تو برکت دینے والا، بحال کرنے والا ہے۔ تیرے ہاں کی بات مشکل نہیں ہے۔ اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھا، ہر طرح کی بے روزگاری جاتی رہے، ہر طرح کی تنگ دستی جاتی رہے، قرض اور سود کی لانتیں جاتی رہیں، اور آج سے تیرے لوگوں کو جاب ملنا شروع ہو جائے، جاب پر سرفرازی ملنا شروع ہو جائے، ترقی ملنا شروع ہو جائے، بزنس بڑھنا شروع ہو جائے، نئے پروجیکٹ ملنا تیرے لوگوں کو شروع ہو جائیں، نئے نئے کانٹریکٹ ملنا شروع ہو جائیں، اور تیرے لوگ تیری گواہی کے لیے تیار ہو جائیں، تیری گواہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہر طرح کی پرابلم جائیں، رکاوٹیں یسوع کے نام سے جاتی ہیں، ابلیس شیر کے منصوبے فیل ہو جائیں جو تیرے لوگ کے خلاف ہیں، جو تیرے لوگ کی برکت کے، بحالی کے، سرفرازی کے، ترقی کے خلاف ہیں، ان قوتوں کو یسوع کے نام سے باندھ دیتا ہوں، اور تیرا فضل تیرے لوگ جاری ہو جائے، گریس جاری ہو جائے تیرے لوگ کے لیے، بزنس پر، جاب پر گریس جاری ہو جائے، خاندانوں گھروں پر گریس جاری ہو جائے، تیرے لوگ گواہی، بڑی بڑی گواہیوں کے لیے تیار ہو جائے، تیری گواہی کے لیے تیار ہو جائے، گواہیاں تیرے لوگ کی زندگی میں گواہیاں پیدا ہو، بزنس میں، جاب پر گواہیاں پیدا ہوں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو اپنے باس کے سامنے، کولیگ کے سامنے سرفراز کر، برکت دے، ہر طرح سے اپنی پناہ ملے، تیرا فضل ہاتھ تیرے پر چاہتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔